بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے کہ چائنا نے ایران کو جو YLC-8B کا جدید ریڈار سسٹم فراہم کر دیا ہے، اور یہ رائٹر نیوز ایجنسی کی خبر بھی ہے، تو اس پر بات کریں گے کہ چائنا کو کیوں اب ایران کی مدد کرنی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، یہ ویلاگ بہت ہی انتہائی اہم ہے، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ آپ اگر اس ویلاگ کو سنیں گے، آپ کو خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کا علم ہوگا، اور اس ویلاگ میں ہم آپ لوگوں کو موجودہ حالات اور اس کے جو ارد گرد ہونے والی صورتحال ہے اس سے آگاہ کریں گے۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ ونزویلا کے جب صدر کو اغوا کیا گیا تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اب چائنا کو ایکٹیو ہونا پڑے گا اگر یہ سپر پاور یا ملٹری پاور شو کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، امریکہ اگر اوپر دور سے آ کر ایران پر حملہ کرتے اور چائنا اور روس یہاں بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں، تو مجھے بتائیں پھر چائنا کی جانب سے کوئی ایسا ملک کیا کرے گا۔ دیکھیے، آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایران کی عوام جانے اور اس کے لوگ جانے، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم صرف انٹرنیشنل خبر دے رہے ہیں اور اس پر اپنا انالیسس اور تجزیہ پیش کریں۔ آپ اپنا کامنٹ میں ضرور اس میں لکھ دیں، ہم ضرور پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں جب ایران کی صورتحال پر بنائیں گے تو بتائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے کتنے بھی ویلاگ بنائے، تو جب انٹرنیشنل اخبار یا جدید ترین حالات یا جنگی یا بیڑ امریکہ جو اپنے موجود تمام کر رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے۔ تو پچھلے ہفتے بہت ہی خدشہ تھا کہ اب حملہ ہو جائے گا، لیکن مذاکرات شروع ہوئے اور جس کی وجہ سے تھوڑا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کل جب ہم نے ویلاگ بنایا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت امریکہ نے اپنے 71 اور لبنان بیس سے فوجیں نکال لیں اور امریکہ منتقل کا، تو اس کا یہی اندازہ تھا کہ ایران اپنی حملے کے لیے، تو دوسری جانب روس چائنا بھی جدید ٹیکنالوجی اس کو مہیا کر رہا ہے۔ کیا ایران کو رائٹر نے جو خبر دی ہے کہ سپر سونک میزائل، آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تو اس میں کہا گیا کہ سپر سونک میزائلوں کو، مثال کے طور پر 10 سپر سونک میزائل، ان کو 2 کو روکا جا سکتا ہے، 8 اپنے ہیڈ پر جا کر لگ سکتے ہیں اور زیادہ بھی تباہی مچا سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے جو ایک جنرل تھے مرزا شمشاد، اس نے بھی کہا کہ سپر سونک میزائل سے نہیں پتہ چلتا کہ وہ نیوکلی لے کر آ رہے ہیں یا کتنا مواد لے کر آ رہے ہیں، وہ تو آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ایران پر امریکہ کیوں حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری طاقت رہے، کیونکہ یورپ ایران کے معاملے پر تو ساتھ ہے، لیکن جو کینال معاملہ ہے اس پر الگ ہے۔ تو ایران پر یہ حملہ امریکہ اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ چائنا کو دکھایا جائے آپ کے قریب بھی ہم آ سکتے ہیں۔ تو اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک اسپین بھی کسی وقت دنیا کی سپر پاور ہوا کرتا تھا، اور اس کا بیڑا جو بحری تھا اس کو ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، لیکن انہوں نے بھی یہی بھول کی جو اس وقت امریکہ بھول کر رہا ہے۔ آپ یہ میرا الفاظ نوٹ کر لیں، اگر چائنا اس میں مداخلت کرتا ہے تو امریکہ کا اگر بھی بیڑا ناکام نیوی کا ہو جاتا ہے، تو پھر امریکہ کا سپر پاور کا جو سٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ تو اس لیے ہم جو کہتے ہیں کہ جو ایران ہے اس کو چائنا ضرور مدد کرے گا، اور روس کے جو جہاز پہنچ رہے ہیں تو اس لیے بھی یہ ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ ہم پہلے بھی انفارمیشن بہت سی شیئر کر چکے ہیں کہ ایران کو پر حملہ کرنے کی وجوہات، ایران میں جو احتجاج یا ایران کے اندر غدار۔ دیکھیے، ایران کے لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ اگر آپ انقلاب لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا جو بریلوی بیٹھے
کیا وہ آپ لوگوں کا ساتھ دے گا؟ وہ بھی بادشاہ بن کر بیٹھ جائے گا اور بادشاہ بحال کر دے گا، تو پھر آپ کو وہی ملے گا چھڑکنا۔ آپ اگر لانا چاہتے ہیں جمہوریت، آپ مطالبہ کریں کہ جمہوریت نظام بہتر ہو اور اپنی جد و جہد جاری رکھیں، لیکن کسی ایسے امریکہ یا اسرائیل کے عناصر کے مت بنے۔ اگر آپ پاکستان کی حالت دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ امریکہ اور اسرائیل کی حمایت سے پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آپ لوگ ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آج رات یا کل رات حملہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جمعرات کے روز مذاکرات ہونے ہیں۔ اگر وہ مذاکرات طول پکڑتے ہیں یا اس کے بارے میں مذاکرات جو ہیں نہیں ہوتے، آپ یہ بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران اپنا ٹائم لینا چاہتا ہے۔ ایران کے پاس کتنا ہے؟ کیا ایران پر جب حملہ ہوگا تو کیا امریکہ کے تمام بیڑوں پر کتنا بھی ایران کے پاس ہوگا وہ تمام اٹیکر؟ کیونکہ ایران کے پاس سب سے بڑا، میں حیران ہوں، ایران اپنی فضائیہ کیوں نہیں مضبوط کر سکا؟ اس کے پاس اپنی ایئر فورس کیوں نہیں ہے؟ ایران کو چاہیے تھا کہ اپنی ایئر فورس ضرور مضبوط کرتا، اور کیونکہ ایران اپنی ایئر فورس کے بجائے جو ان کے ڈرون ہیں ان پر کرتا ہے۔ اب ڈرون ایران کی تباہی اور بچا سکتا ہے کیا؟ ان کے جو جدید ترین ڈرون ہیں وہ نقصان سے۔ اب ترکی نے جو ڈرون بنایا جو میزائل بھی داغ سکتے اور بہت سے کچھ، اس لیے اب ان کی بات ہوگی اور اس بات سے بھی ہم دیکھیں گے۔ اب ایران کے پاس کیا جو سسٹم دیا گیا، آپ کے پاس معلوم ہوگا کہ ایران کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ جو انڈیا کے پاس رافیل کی جو ٹیکنالوجی تھی اور پاکستان کو جو چائنا نے مدد کی ہے خفیہ، اس کی بنیاد پر پاکستان نے 6 طیارے گرائے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ خود کو کہتا ہے کہ ایشیا کے لوگوں کو بچائے، بھائی بچانے کی ذات ہمارا ایمان ہے، اللہ ہے کہ ٹرمپ نہیں، لیکن ان کا جو ٹرمپ ہے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کی جو پاکستان، ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے، عمران خان کا ذکر آیا تو عمران خان صاحب کی پالیسی اور تھی اور شریف خاندان کی پالیسی اور ہے۔ تو پہلے بھی ایران اور اسرائیل جو حملہ کیا تھا اس پر بھی ہم ٹاپک بنا چکے ہیں، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ایران کو اس لیے اٹیک کرنا امریکہ کے ٹرمپ کی مجبوری ہے کہ ٹرمپ جنگیں نہیں چاہتا، کیونکہ ان کو اسلحہ فروخت اور تنظیمیں بنانا ان کے لیے، ہم اس پر الگ ٹاپک بنائیں گے کون کون سی تنظیمیں، اور جنرل قاسم سلیمانی کی موت سے ایران کو کتنا نقصان ہوا وہ بھی ایک تجزیہ کریں گے، اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایران کا جو موجودہ حالات ہے، کیا امریکہ اس پر حملہ کر کے اس کو تباہ کر؟ سب سے پہلے کہ جب تک ایران کی جو انقلاب فورس ہے مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے، کیا؟ اور دوسری کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے پاس ایئر فورس موجود نہیں ہے، تو یہ اٹیک کریں گے۔ کیا امریکہ جدید ترین ٹینکوں کے ذریعے حملہ کرے گا؟ تو ٹینکوں کے ساتھ جو لڑائی ہوگی تو اس کے بعد ایران بھی لڑائی کرے گا، تو یہ میدانی جب جنگ ہوگی تو کیا ہوگا؟ میدانی جنگ جب ہوگی تو دیکھا جائے گا کیا امریکہ چائنا یہ چاہے گا کہ پاکستان کے کیا حالات ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 3-4 روز بہت انتہائی اہم ہے۔ دیکھیے امریکہ یہاں اپنے خطے میں اتنی اسلحہ پہلے نہیں پہنچایا جتنا اب پہنچا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایران پر جو حملہ کرتا ہے تو چائنا اس کی کیا مدد کرتا ہے یا نہیں، یا ریشیا اس پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں، میری ذاتی رائے ہے کہ ریشیا نہیں مدد کرے گا، چائنا نہیں مدد کرے گا۔ اگر چائنا ریشیا نہیں مدد کرے پھر ان کو سپر جو ہے وہ کم از کم 20 یا 40 سال اب پیچھے رہ جائیں، اور اس وقت دنیا بہت بدل ہو چکی ہوگی۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ آپ مجھے ضرور کومنٹ میں بتائیں تاکہ ہمیں تفصیلات معلوم ہو سکے۔ شکریہ۔